بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہے ہو۔ سامعین کرام، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اندھیری رات کے بعد پھر روشنی آ جاتی ہے اور تاریکی چڑھ جاتے ہے۔ ہر تاریکی رات کے بعد صبح ہوتی ہے، ہر ظلم کے بعد آخر کار ان کا اختتام ہوتا ہے اور پھر آرام اور سکون کی زندگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ اپنی سیٹوں کے ساتھ پیوست ہو کے وہ نشے میں اتنا مست اور اتنا غرور میں آ جاتے کہ ان کے ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ ہم نے آخر ٹائم تک پوری عمر اس سیٹ پہ بیٹھنا ہے۔ اسی طرح جنرل مشرف صاحب تھے، اس نے بھی پستاتیت ظلم کی، آخر کار اس کا انجام کیا ہوا۔ جس طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے ظلم اور زیادتی کو اپنا نشر بنایا تھا، اس میں سے اب ایک باب کا اور اضافہ ہو گیا اور وہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب۔ آخر کار آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو گئے اور ان سے جب صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کو کسی ایک فیصلے پہ کوئی قدغن ہے، کوئی پریشانی ہے یا کوئی پشیمانی ہے، تو اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا، جبکہ ان کے اپنے، جب آج ایک کلپ میں نے دیکھا جب وہ ایز اے چیف جسٹس سپریم کورٹ میں انٹر ہو رہے تھے، تو جو لوگ ان کے سامنے کیمرے پکڑ کے کھڑے تھے، آج وہ لوگ ان کے خلاف، آج وہ لوگ ان کے اوپر باتیں کرنا شروع کر گئے کہ نہیں، ہم غلط تھے، ہم نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو اس روپ میں نہیں دیکھا جس روپ کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ سامعین کرام، بہت سے خبریں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، لیکن ان خبروں سے اور ان کے خلاصے سے پہلے سب بھائیوں سے وہ نبھانا گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو لازم سبسکرائب کر لے۔ ویڈیو کو اگر شیئر پسند آ جائے تو شیئر بھی کر لے اور لائک بھی کرے۔ سب سے پہلے خبروں کے خلاصے، ایک تو عمران خان پی ٹی آئی کے لیے خوشخبریوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ عمران خان صاحب کے فیملی کے سارے کیس ختم ہو گئے اور ان کی رہائی ہو گئی۔ اب باری ہے عمران خان صاحب کی، جبکہ رجیم چینج کے کردار بھاگنے لگے۔ اب ایک ایک کے بعد ایک کردار سامنے آ رہا ہے، یا تو وہ لوگوں کے سامنے پہلے بھی تھے، اب بالکل عیاں ہو رہے اور یا ملک سے فرار ہو رہے۔ جبکہ قاضی صاحب کے آخری دن منصور علی شاہ صاحب کا دھماکہ دار سرپرائز بھی آ گیا، جبکہ قاضی صاحب کے شائعے میں ججز کی شرکت سے انکار بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا بھی ہے۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اسحاق نے خان سے ملاقات پر بھی ریمارکس طلب کر دیے۔ اب امریکی صدر کا الیکشن میں 12 دن باقی ہے۔ اب ان کے اوپر بیرونی دباؤ بھی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کے سینیٹر جو بائیڈن کو خط لکھا تھا، اب سننے میں آیا ہے، ذرائع بتا رہے کہ اب برطانیہ کے بھی 20 ممبران الیکشن پارلیمنٹ نے بھی، ان لوگوں نے بھی ایک خط لکھ لیا۔ تو اب بیرونی دباؤ بڑھ رہی ہے، جبکہ بشرا بی بی کی رہائی کو لوگ ڈیل کا نام دے رہے۔ اب ڈیل کا نام اگر ہوتا تو پھر بشرا بی بی 9 مہینے جیل میں نہ ہوتی، عمران خان صاحب اتنے عرصے جیل میں نہ گزارتے، لیکن اس نے عدالتوں کا سامنا کیا، اپنے فیصلوں کی عدالت میں سنوائی کی، اور جو ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں تھا، تو ظاہری باتیں جھوٹی کیسز تھی۔ اب حکومت کو بھی سمجھ آ گئے اور ان کے اہلکاروں کو بھی سمجھ آ گیا کہ اب مزید کوئی کیسز رہا نہیں، تو لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ ان کو رہا کیا جائے۔ تو ان کو بنی گالہ پہنچا دیا گیا، اور پھر عمر ایوب صاحب بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ عمران خان صاحب کا آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ کے پی کے میں شفٹ ہو جائے، کیونکہ یہاں حکومت کا کوئی بھی ایمان اور اسلام نہیں ہے۔ کسی ٹیم بھی کوئی من گڑت
کوئی جھوٹا مقدمہ درج کر کے پھر آپ کو اندر کر سکتے. تو لہٰذا آپ پشاور سی ایم کے پی کے کسٹڈی میں اس کو دے کر اس کو پشاور شفٹ کر دے. اور جو پشاور میں پھر بشرا بی بی کے پی ٹی آئی کے ورکروں نے جو والہانہ استقبال کیے وہ دیکھنے کے لائق تھی, کیونکہ لوگ عمران خان صاحب سے محبت کرتے اور عمران خان صاحب سے جڑے ہر اس انسان سے پیار اور محبت کرتے ہیں. تو اب انشاءاللہ ان قریب عمران خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی. لیکن اب جو یہ دباؤ آ رہا ہے یہ بیرونی دباؤ آ رہا ہے, کیونکہ ٹرمپ کو بھی خط لکھا گیا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ بھی اپنے آپ کو سیف پیس دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے سینیٹر نے کہا, ان کے ایم پی اے پارلیمنٹینئر نے کہا کہ ہم جہاں بھی جاتے لوگ ہم سے سوال کرتے پاکستان کے حالات کے بارے میں. تو لہٰذا آپ اپنا رسوخ استعمال کر کے جو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین پارٹی کا لیڈر سیاسی قیدی بن چکا ہے, اور ان کے ساتھ جو ان کے پارٹی کے باقی اہلکار جو قید اور بند کی زندگی گزارے تو ان کو رہا کرنے کے لیے اپنا رول ادا کر لے. جبکہ اوورسیز میں نے کل بھی کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی امریکہ میں ان کا ایک بہت ایکٹیو رول ہے. اب اس نے کملا ہیرس کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کی. اس کملا ہیرس پہ پاکستان کے جغرافیائی لحاظ سے, پاکستان کے سیاسی لحاظ سے اور پاکستان میں جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر جب کملا ہیرس پہ سوال کیا گیا تو اس نے اس کی صحیح وضاحت نہیں کی. جبکہ پاکستانی اوورسیز کملا ہیرس سے نہ متفق ہوئے, نہ مانوس ہوئے, اور نہ ان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ان لوگوں نے کوئی اعلان کر دیا. اس کے بعد ایک میٹنگ ٹرمپ کے ساتھ جو آنے والے الیکشن میں کملا ہیرس اور ٹرمپ کا مقابلہ ہے اس کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کی. اس میٹنگ میں جب ٹرمپ سے پاکستان کے سیاسی حالات پہ بات کی گئی ہے تو ٹرمپ نے بڑے وضاحت کے ساتھ جوابات دیے, اور پھر وہاں کے جو اوورسیز کمیونٹی ہے پاکستانی ان لوگوں نے ٹرمپ کو اس الیکشن میں سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا. اب تو یہی ہے. جبکہ دوسری طرف برطانیہ میں بھی 20 پارلیمنٹیرین نے خط لکھا اور اس نے اپنا ایکٹیو رول ادا کرنے کی استدعا کی. تو یہ تو ایک بیرونی دباؤ ہے, جو بیرونی دباؤ کی وجہ سے بشرا بی بی کی کیسز ویسے بھی کچھ نہیں تھے, اور کیسز بنانے کا بھی کوئی ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا, تو لہٰذا اس کو رہا کرنا پڑا. اب عمران خان صاحب جو سابقہ وزیر اعظم ہے اس کو نہ اخبار ملتا ہے, نہ ان کے پاس ٹی وی کی سہولت ہے, نہ ان کو ورزش کرنے دیتا ہے, نہ ان کا اس پراپر طریقے سے کھانا دیا جا رہا ہے, اور نہ ان کی دوائی ان کو مہیا کی جا رہی ہے. لیکن ان کو ذہنی طور پہ تکانا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب سے جو شعیب شاہین صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب جب اس نے ملاقات کی تو جب ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب کی صحت, تو ایک تو عمران خان صاحب نے داڑھی چھوڑ دی, دوسرا عمران خان صاحب اس داڑھی میں بڑا باروب شخصیت ویسے پہلے بھی تھے, لیکن اب داڑھی کے ساتھ اس کی روب اور بڑھ گئی, اور وہ بالکل پٹ پاٹ اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہے اور 24 گھنٹے اپنے مثبت سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزار ہے, اور وہ اس ارادے کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے کہ یہ حکومت, یہ لوگ اگر مجھے 1 صدی بھی جیل میں رکھنا چاہتے تو میں اپنے منشور سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں اپنے پاکستانی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. جبکہ ان لوگوں کا یہی معصومانہ سوال ہے کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے خواہشات ہماری مان لی جائے تو ہم آپ کے کیسز دھیرے دھیرے سارا ختم کر کے اور سارے لیونگ پلینگ فیلڈ آپ لوگ کو مہیا کی جائے گی. لیکن عمران خان صاحب نہیں مان رہے. جبکہ دوسری طرف جسٹس پائیزیسا صاحب آج ان کی آخری دن تھی, آج اس نے جانا تھا. چیف جسٹس کا مقام
یحییٰ فریدی صاحب نے ان کے لیے عشائیے کا اہتمام کیا تھا. ذرائع بتا رہے کہ اس نے اپنے خرچے سے اس عشائیے کا اہتمام کیا تھا. اس میں فل بینچ بلایا گیا تھا، لیکن اس میں 5 ججز نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر ان 5 ججز میں سے جب سب سے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جاتے جاتے ایسا سرپرائز دے دیا جسٹس پائیزیسا صاحب کو کہ ان کے کانوں سے دھواں نکل گیا. خط لکھا اور خط میں لکھا کہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گا. اب جب کہ جسٹس پائیزیسا صاحب اس سپریم کورٹ کے اندر یادگار پہ بھی گیا، مونومنٹ پہ بھی گیا، اور اس میں لکھا تھا کہ انصاف کی فراہمی، صحافت کی اظہار صحافت پہ قطعاً نہیں ہوگا، کاروبار پہ قطعاً نہیں ہوگا، نقل و حرکت پہ قطعاً نہیں ہوگا. جب وہ اس تختے کے سامنے کھڑا ہو گیا تو کیا جسٹس پائیزیسا صاحب کے اس کے ذہن کے سامنے کچھ آ کے آئے ہوں گے یا نہیں آئے ہوں گے؟ اگر نہیں آئے ہوں گے تو جسٹس پائیزیسا صاحب کے 13 مہینوں کی چھوٹی سی ایک رودار میں آپ لوگ کے ساتھ رکھ لیتا ہوں. جسٹس پائیزیسا صاحب نے جو سب سے مقبول ترین پارٹی تھی ان کے ساتھ ذاتی طور پہ ایک دشمنی پالی. پی ٹی آئی سے بیٹ کا نشان چھین لیا، پھر بیوروکریٹس کے ذریعے الیکشن کرا دیا، جبکہ ہائی کورٹ کی فیصلے کو کالعدم کراتے ہوئے بیوروکریٹس کے ذریعے، کیونکہ پیچھے سے ان کو اشارہ تھا. جب پی ٹی آئی والوں کے پاس لیونگ پلینگ فیلڈ کے لیے وہ چیخیں مار رہے تھے، لیکن اس نے لیونگ پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو مہیا نہیں کی. دانلی زدہ الیکشن کو اس نے جائز قرار دے دیا، کوئی سو موٹو نہیں لیا. علی شریف صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف، حمزہ، مریم، سب کے کیسز اس نے معاف کی اور ان کو سہولت فراہم کی اور حکومت کا اہل کار بن گیا. ظلم اور زیادتی اور پستاتیت پہ انسانی حقوق کو بالکل اس نے پس پش ڈال کر اس پہ کوئی سو موٹو نہیں لیا. آئینی ترمیم میں وہ حکومت کے اہل کار بن گئے جو پی ٹی آئی کے چلتے چلتے جاتے جاتے 3 سیٹیں پی ٹی آئی سے چین کے حکومت کے جولی میں ڈال دی. مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرانے کا بار بار ضد کر رہے تھے، حکومت کے ساتھ کھڑے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ دیا جائے، ورنہ وہ پارلیمنٹ کا سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی. جبکہ انسانی حقوق کے بالکل خاموش رہے، مخصوص نشستوں کے ساتھ لگا رہا اور آخر کار اس کے ساتھ کھیلتا رہا. اپنے 6 ججز کے جب وہ بار بار اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ایجنسی والے طاقتور ہمارے بیڈ رومز کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر آ کے ہمارے ویڈیو بناتے، ہماری رہنمائی کی جائے، لیکن جسٹس پائیزیسا صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا. ایجنسیوں کا جو کردار، جس طرح فیض آباد دھرنے پہ وہ بات کرتا تھا، یعنی آپ یہی سمجھو کہ یہ آئینی قانون کے علمبردار صرف چیف جسٹس بننے کے لیے تیار تھا. جب چیف جسٹس بن گیا تو اس کے جو آئین اور قانون میں جو چیزیں سامنے تھی وہ سارے کے سارے ایک بیانک خواب بن گئے. سپریم کورٹ میں وکلا حاضری نہیں دیتے تھے، اس کے سامنے نہیں جاتے تھے کہ وہ بدتمیز، بد زبان، بد لحاظ، انہی القابوں سے وکلا ان کو مخاطب کرتے تھے. اب پائیزیسا صاحب نہ جسٹس سپریم کورٹ پہ فائز رہا اور نہ اس نے وہ فائزی انجام دی. تو یہ جسٹس منیر، اگر اس نے ایوب خان کی مارشل لاء کو اس ٹائم جائز قرار دیتی
تو تاریخ میں اس کو بھی یاد کیا جاتا ہے اور اس کو بڑے برے الفاظوں سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی ایک سیاہ باپ آج ختم ہو گیا اور ان کو بھی تا حیات بڑے برے الفاظوں کے ساتھ لوگ یاد کریں گے. اور اللہ کرے کہ آنے والے وقتوں میں کوئی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کہ جیسا کوئی اور بندہ نہ ہے. یہ سب پاکستانیوں کا دل سے دعا ہے. جبکہ اب شاید لوگ جسٹس منیر کو بھول جائیں گے اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو یاد رکھیں گے. کیونکہ ایک گورکن کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی ایک سنایا تھا کہ والد صاحب مردوں سے کفن چھینتے تھے. جب وہ مرنے لگا تو بیٹے کو کہا کہ بیٹا کچھ ایسا کر تاکہ لوگ مجھے بھول جائیں. اور پھر اس کا بیٹا کفن چھیننے کے بعد مردے کے ساتھ بدپیلی کرتا تھا. تو اسی طرح باپ کو بھول کے بیٹے کے اوپر باتیں آ گئی ہے. تو یہ حالات اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ. لیکن آنے والے وقتوں میں جو بھی ہو اللہ کرے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہو. لوگوں کا اعتماد ہو حکومت پہ. جو پستاتیت جو ظلم ہے وہ ختم ہو جائے. کاروبار چلے, روزگار چلے, مہنگائی ختم ہو, بے روزگاری ختم ہو. اور جو بغض حسد پاکستانی عوام کے ایک دوسرے کے دلوں میں بڑک اٹھی ہے, اداروں کے لیے بڑک اٹھی ہے, اللہ کرے یہ ختم ہو. اور ہر بندہ یک زبان یہ الفاظ دہراتا جائے کہ پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.